دوستوں آج بھی اس ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے میں حاضر ہوں۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سنائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اٹھائی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سفر کرتے کرتے صبح صادق ہونے سے پہلے مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں پورے قافلے کے ساتھ قیام فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے واسطے جگانے کے لیے مقرر فرما دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے جگانے کے بھروسے سب سو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایسی نیند کا غلبہ ہوا کہ بلا اختیار بیٹھے بیٹھے ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج نکل آیا تو سب جاگ اٹھے اور نماز فجر قضا ہو جانے کی وجہ سے گھبرائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر یہاں سے چل پڑو اور اس جنگل کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں شیطان ہے جس کی شرارت سے ہماری نماز قضا ہوئی۔ چنانچہ سب سوار ہو کر چل دیے اور جب اس جنگل سے نکل کر آگے بڑھ گئے تو سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سواریوں سے اتر کر وضو کرو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے یا اقامت دینے کا حکم فرمایا اور نماز فجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا پڑھائی۔ چونکہ حاضرین نماز قضا ہو جانے سے بہت پریشان ہو رہے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ نے ہماری روحیں اپنے قبضے میں کر لی تھی اور اگر وہ چاہتا ان کو ہماری طرف اس وقت کے علاوہ اس سے پہلے یا بعد واپس فرماتا۔ بس جب تم میں سے کوئی شخص اس طرح سوتا رہ جائے کہ نماز کا وقت نکل جائے یا نماز کی طرف سے بھول ہو جائے اور پھر نماز جاتے رہنے کی وجہ سے ادا کرنے کی طرف گھبراہٹ والی توجہ ہو جائے جس کے مومن سے امید ہے، تو اس کو اسی طرح پڑھ لے جیسے کہ اس کو اس کے وقت پڑھا جائے۔ دوستوں اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بے شک شیطان بلال کے پاس آ گیا۔ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے اپنی تدبیر سے ان کو لٹا دیا، پھر ان کو تبکتا رہے جیسے بچے کو سلانے کے لیے تبکی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ عنہ سو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے حقیقت حال معلوم کرنے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ دوستو انہوں نے وہی بات بتائی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی شیطان کا سلانا اور تبکی دیتے رہنا۔ چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بات سننے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال بطور معجزہ ظاہر فرما دی تھی، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول اٹھے۔ یہ پوری روایت مشکوت شریف میں بحولہ موطا مالک نقل کی ہے۔ ابو داود شریف میں اس واقعے کو مزید تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس میں بعض باتیں موطا کی روایت سے زیادہ ہیں۔ اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تھے اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان کو اسی ذات پاک نے اپنے قبضے میں کر لیا جس نے آپ کی جان کو قبضے میں کیا، میرا نہ جاگنا اپنے اختیار سے نہ تھا۔ دوستو ایک روایت میں ہے کہ حضرات صحابہ گھبرا کر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ نماز کے بارے میں ہم سے قصور ہو گیا۔ ان کی بات سن کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانا سوئے رہ جانے میں قصور نہیں ہے، قصور جاگنے ہی میں ہے۔ بس جب تک
تم میں سے کوئی نماز کا ادا کرنا بھول جائے یا سوتے میں نماز رہ جائے تو جس وقت آئے اس نماز کو پڑھ لے۔ اس قصے سے بہت سے مسائل و فوائد معلوم ہوئے، جس میں سے پہلے نمبر پہ ہے نماز کے لیے جاگنے کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ کسی کو جگانے کے لیے مقرر کر کے یا جس طرح موقع ہو۔ دوسری بات، جب نماز کا وقت نکل جائے تو یہ ضروری نہیں کہ جس وقت کی نماز قضا ہوئی وہ دوسرے روز یا اس کے بعد خاص اسی وقت میں، مثلا فجر کی فجر میں پڑھے، بلکہ قضا نماز کا وہی وقت ہے جس وقت یاد آ جائے اور پڑھنے کا ارادہ کر لے، بشرط کہ اس وقت سورج چھپتا اور نکلتا نہ ہو اور زوال کا وقت نہ ہو۔ تیسری بات، چند آدمیوں کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے اذان و اقامت بھی ہے۔ تفصیل اس مسئلے کے فقہ کی بڑی کتابوں میں ہے۔ چوتھی بات، نماز قضا ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو جائے تو اس کو بری پریشانیاں اور گھبراہٹ لاحق ہونا چاہیے، جیسا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور جب کہ بلا اختیار سوئے رہ جانے پر حسان خدا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے تو قصداً جو نماز ترک کر دی، اس کی پریشانیاں اور پشیمانی اور گھبراہٹ تو بے انتہا ہونی چاہیے۔ دوستو، اب آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے اٹھائی۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مؤذن بھی تھے اور آپ کے خازن بھی۔ کوئی ضرورت مند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرما دیتے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح کہیں سے لے دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ضرورت پوری کر ہی دیتے تھے۔ عبداللہ الحزمی کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے عرض کیا، مجھے بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ کیسے چلتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب سے آپ کو اللہ نے نبوت دی، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک خرچہ کرنے کی خدمات میری ہی سپرد تھی۔ یہ خرچہ ضرورت مندوں سے متعلق تھا۔ جو لوگ باہر سے آتے یا کوئی سائل آپ پہنچتا تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے حکم ہوتا تھا۔ جب کوئی مسلمان آپ کے پاس آتا جس کے پاس کپڑا نہ ہوتا تو آپ مجھے حکم فرماتے تھے، میں قرضہ لے کر چادر خرید کر اس کو پہنا دیتا تھا۔ اسی انتظام کے سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کھجوروں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ میں نے آپ کے لیے اور آپ کے مہمانوں کے لیے جمع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اس کے جمع کرنے کی وجہ سے تمہیں دوزخ کا دھواں پہنچے؟ پھر فرمایا، اے بلال، خرچ کیے جاؤ اور عرش والوں کی طرف سے کم ہو جانے کا خوف مت کرو۔ دوستو، ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی فرمایا، اے بلال، تندرست ہو کر مریو اور غنی ہو کر مت مرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرق سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے، تم ایسا کرو کہ جب ضرورت درپیش ہو مجھ ہی سے قرضہ لے لیا کرو، کسی دوسرے سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ عرض، میں نے اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہوتا تو اس سے قرض لے آتا اور ارشاد والا کی تعمیر کر دیتا۔ ایک مرتبہ وہی کر کے میں اذان پڑھنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا کہ وہی مشرق چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور مجھ سے خطاب کر کے اس نے کہا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، ختم کے قریب ہے۔ کہنے لگا کہ 4 روز باقی ہیں، اگر مہینہ کے ختم تک میرا قرض ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرض کے عوض غلام بنا لوں گا۔
اور اسی طرح تو بکریاں چراتا پھرے گا جیسا کہ پہلے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے دن بھر برا صدمہ رہا، حتیٰ کہ رات کو تنہائی میں نماز عشاء کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ماجرا ہے اور حال یہ ہے کہ نہ آپ کے پاس اس وقت اس کا قرض ادا کرنے کا فوری انتظام ہے، نہ میں کڑے کڑے کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ مشرق ذلیل کرے گا اور انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اس کی باتیں سننا ہوں گی اور ذلت برداشت کرنا ہوگی۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اجازت دیں تو میں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا اور اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جائے گا تو میں حاضر ہو جائے گا۔ برگاہ رسالت میں یہ گزارش کی اور گھر آ گیا۔ سفر کے ارادے سے تلوار لی، ڈال اٹھائی، جو تھا لیا اور صبح کا منتظر رہا۔ یہ طے کر لیا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے آئے اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو۔ میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کو خوشی کی بات سنو، اللہ جل شانہ نے تمہارے قرضے کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ پدک کے رئیس نے یہ ہدیہ مجھ کو بھیجا ہے۔ یہ اونٹیاں اور سارا سامان جو ان پر لدا ہوا ہے لے جاؤ اور قرض ادا کر لو۔ اس وقت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا اور ان اونٹیوں کو وہاں ان کے سامان کے خوشی سے لیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مسجد ہی میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو سارے قرضے سے سب کو دوست فرما دیا اور اب ذرا سا قرضہ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس سامان میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، کچھ باقی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی تقسیم کر دو تاکہ مجھے راحت ہو۔ میں اس وقت تک گھر میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے۔ وہ تمام دن گزر گیا اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ وہ باقی مال تقسیم ہو گیا یا نہیں۔ میں نے عرض کیا، کچھ موجود ہے، ضرورت مند نہ آئے اس لیے ختم نہ ہو سکا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو مسجد ہی میں آرام فرمایا اور گھروں میں تشریف نہ لے گئے۔ دوسرے روز عشاء کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ باقی ہے یا سب ختم ہو گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو حیات عنایت فرمائی اور وہ سب ختم ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھبراہٹ سے گھروں میں تشریف نہ لے گئے کہ کہیں ایسے حال میں دنیا سے روانگی کا وقت آ جائے کہ تھوڑا بہت مال اپنے مالک ہو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ وہ سب مال ختم ہو گیا تو آپ گھر میں اندر تشریف لے گئے اور بیویوں سے ملاقات فرمائی۔ دوستوں، آج کے اس واقعے کا اختتام ہم یہی کرتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ والسلام۔